ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک عجیب عادت بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جب امام صاحب نماز میں مصروف ہوں، پہلی رکعت شروع کی اللہ اکبر اور پھر آگے قرات میں شروع ہو گئے، انہوں نے پیچھے عجیب اسٹائل میں اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے اپنا حلقہ بنا کے ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ کب امام رکوع میں جائے اور ہم دوڑ کے امام کے ساتھ رکوع میں مل لیں اور ہمیں رکعت مل جائے۔ کوئی کسی پلر کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب ایک طرف کسی ہوادار کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو تازہ آب و ہوا میسر آ سکے، کوئی اپنے موبائل کی فیس بک میں مصروف ہیں۔ قرآن پاک تو کانوں سے سنتے ہیں نا، تو کان جو ہیں ان کی تلاوت کی طرف ہیں اور ان کے ہاتھ فیس بک اور واٹس ایپ چیکنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ غلطیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میں عموماً یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا 10 روزے گزر گئے، 15 گزر گئے، 20 گزر گئے، 25 گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پتہ کیسے چلتا؟ آپ نے اپنے آپ کو عبادات میں تو تھکایا ہی نہیں ہے۔ جیسے نمازیں ادا کرنے کا طریقہ تھا اور نماز ادا کرنے کا حق تھا، ویسے تو ادائیگی ہوئی ہی نہیں۔ جس طرح نماز پڑھنے میں ایک ذوق چاہیے تھا، جستجو چاہیے تھی، لگن چاہیے تھی، جذبہ چاہیے تھا، آپ کے قیام کے اندر لمبے لمبے قیام مطلوب تھے، لمبے لمبے رکوع مطلوب تھے، سجدوں میں آہوزاری مقصود تھی، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا مقصود تھا، دن میں بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے رب کو اللہ اللہ کی صدائیں لگانا مطلوب تھا، وہ تو لگا ہی نہیں۔ اللہ کو تو منایا ہی نہیں۔ اگر وہ لگاتے ہوتے تو پھر اپنے آپ اصل میں میرے عزیز دوستو اپنے آپ کو دین میں عبادات میں تھکانا ہے۔ اور نوجوان بھائیوں سے ان سے بھی گزارش ہے، ناراض نہ ہونا، رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن پاک کا سننا سنانا، اس کی قدر کریں، اس میں اپنے آپ کو تھکائیں، اس میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ اور یہ واحد طریقہ ہے جس میں کھپنے سے، جس میں تھکنے سے اس انسان تھکتا نہیں ہے۔ رب کے فرشتے عرشوں پر اس شخص پہ ناز کرتے ہیں، رب کے فرشتے سلام بھیجتے ہوں گے، دیکھو کتنے محترم ہیں، کتنے محترم المزاج لوگ ہیں کہ قرآن سننے سنانے میں تھک رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں تھک رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے رب کا قرآن سننے میں، رب کا کلام سننے میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ ان کے جسم لڑکھڑا رہے ہیں تو اس لیے کہ یہ اپنے رب کا کلام سننے میں مصروف تھے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ رب کے فرشتے دیکھتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے پیارے کتنی محبت سے رب کا قرآن سنتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی روٹین کو تبدیل کریں، اپنے رمضان کے مہینے کو انقلابی بنائیں، اور اس میں سوچیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو میں نے نہیں کرنے اور وہ کون سے کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں۔ جو میں کر نہیں رہا تھا وہ قرآن پاک کی تلاوت تھی، وہ صبح و شام کے اذکار تھے، وہ تسبیحات کا اہتمام تھا جس کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، اب وہ ہونے لگے ہیں۔ اب زیادہ اپنی زندگی میں اس کو حصہ بنا لیں کہ صبح و شام کی جس طرح آج
اب آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم کام پہ بھی جا رہے ہیں، ہم تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، صبح کو اٹھ بھی رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ انقلابی طور پر ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ اب اس انقلاب کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح اب جلدی اٹھ رہے ہیں، اس طرح معمول بنانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت پہلے نہیں کرتے تھے، اب اللہ پاک نے موقع دے دیا ہے، اب آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی روٹین میں سیٹ کر لینا ہے، اس لیے کہ ایک انقلابی مہینہ اللہ نے آپ کو، رمضان انقلاب کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، وہ اللہ پاک نے آپ کو مجھے دیا، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔